جی مائک نمبر 1 سے بھائی اپنا نام بتائیں گے پھر سے واپس؟ میرا نام درشن مودی ہے اور میں ایز اے اسٹوڈنٹ ڈپلوما ان کمپیوٹر انجینئرنگ کر رہا ہوں، اور میں نے اسلام کے بارے میں جو کچھ ہے جانکاری پراپت کر لی ہے اور میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ بھائی صاحب نے کہا کہ اس نے اسلام کی جانکاری حاصل کر چکی ہے اور اسلام قبول کرنا چاہتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ پہ کوئی بھی زبردستی کرے اسلام قبول کرنے کے لیے؟ کوئی بھی نہیں ہے، بس اپنے اللہ تعالیٰ ایک ہے اور ان پہ ہی بھروسہ ہے۔ ماشاء اللہ۔ آپ پہ کوئی مالی دباؤ؟ نہیں، کوئی نہیں۔ کوئی پریشر؟ نہیں، کوئی نہیں۔ انشاءاللہ۔ اور آپ مانتے ہیں کہ خدا ایک ہے؟ خدا ایک ہے۔ اور آپ مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے؟ ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر۔ ماشاء اللہ۔ تو انشاءاللہ میں عربی میں شہادت کہوں گا اور آپ اسے دہرائیے۔ ضرور۔ اشہدو اشہدو اللہ اللہ الہ الہ الا اللہ الا اللہ واشہدو واشہدو ان ان محمدن محمدن عبدہ عبدہ ورسولہ۔ ورسولہ۔ میں شہادت دیتا ہوں میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اس کے بندے اور پیغمبر ہے۔ اور پیغمبر ہے۔ ماشاء اللہ، آپ مسلمان ہو چکے۔ میں آپ کو اپنے تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی بکس نے مجھے بہت ہیلپ کی ہے، اور بس میرے سبھی مسلم بھائی بہنوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے پریوار کے لیے دعا کیجیے گا کہ ان میں بھی ایمان آ جائے، اور انشاءاللہ ہم دعا کریں گے آپ کے لیے بھی کہ آپ کو بہترین سے بہترین زندگی دنیا میں ملے، آخرت میں ملے، اور ہم دعا کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ آپ کے خاندان والوں کو بھی ہدایت دے انشاءاللہ۔ اور میں اپنے نان مسلم بھائی بہنوں کے لیے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام کوئی ٹیررزم یا اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے۔ اسلام ایک امن اور ایک پیس کا دھرم ہے جو اپنے کو اللہ تعالیٰ دیے ہے، اور اس کی سچائی پراپت کر لے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو اپنے امن لے آئے گے۔ ماشاءاللہ۔ بھائی کے اس چھوٹے کے سینٹنس میں کہ اسلام ٹیررزم کا مذہب نہیں ہے اور امن کا مذہب ہے، شاید میری آخری دن کی تقریر کو آپ نے آسان کیا، اس کے لیے شکریہ ادا کہنا چاہتا ہوں۔ مائک نمبر 3 بہن کے شعبے میں کوئی خاتون ہوں تو ان کو موقع دیجیے۔ نان مسلم ہو گئی۔ اب ہم مائک نمبر 2 جو بھائیوں کے شعبے میں۔ میرا نام کرن کمار، میں آندھرا والے ہوں۔ ہم کو سو آئی ڈونٹ نو ہندی ویری مچ، مائی فرینڈ ول ٹرانسلیٹ مائی کوشچن ان ہندی۔ You can ask your question in English, I will translate in Hindi, inshallah. You can ask your question in English, no problem. السلام علیکم ذاکر بھائی، ان کا سوال یہ ہے کہ مسلم مذہب ఇప్పుడు మామూలుగా ప్రతి మతము ప్రతి కులము కొన్ని ఉన్నాయి. ఏంటంటే ప్రతి మతం వాళ్ళు వేరే వాళ్ళని బ్లేమ్ చేసి లేకపోతే పాయింట్ అవుట్ చేసి ఒక మతంతో కంపేర్ చేసినప్పుడు మాత్రమే వాళ్ళ దేవుళ్ళని హైలైట్ చేసుకోగలుగుతున్నారు. వితౌట్ కంపారిజన్ తర్జుమా కర్ దేంగే భాయ్ సాబ్, మనం మన దేవుడి గొప్పతనాన్ని చెప్పలేమా అని నేను అడుగుతున్నాను. جی بلیم کر رہے بول رہے جی ہاں کیجیے۔ مائک نمبر 1 سے ترجمہ کر رہے ہیں انشاءاللہ سوال کا، آپ رہنے دیجیے بھائی جی۔ اور یہ اپنے آپ کو بہتر بتائیں، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم اپنے ہی مذہب کے تصور سے ہی ثابت کریں کہ سب سے بہترین کانسیپٹ آف گاڈ ہے؟ بھائی صاحب کا سوال تھا کہ اکثر مذہب کے ماننے والے یہ ثابت کرنا چاہتے کہ ہمارے مذہب کا جو کانسیپٹ ہے خدا کا جو تصور ہے
وہ دوسرے مذہب سے بہتر ہے. کیوں نہ ایسا سمجھے کہ ہمارے مذہب کے تصور کو مانے اور اس کے عمل کرے. آپ جو کہہ رہے بالکل صحیح کہہ رہے اور وہی میں نے آخری ہفتے سنیچر کو جب تقریر تھی عالمی بھائی چارے کی تقریر, اس میں نے یہ ثابت کیا کہ ہر مذہب, آپ جب مذہبی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں, جو کانسیپٹ آف گاڈ ہے, جو خدا کا تصور, وہ یکساں ہے. سارے مذہب میں کہا گیا ہے خدا ایک ہے. سارے مذہب میں کہا گیا ہے کہ خدا کی کوئی پرتما نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی پکچر نہیں. اسلام کے اندر, کرسچینٹی میں, ہندوازم میں, اس میں کہا گیا ہے کہ بت پرستی غلط ہے. تو جب آپ مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں, پتا چلتا ہے کہ مذہب کے ماننے والوں کو خود کو نہیں پتا ان کی مذہبی کتابوں میں کیا لکھا ہے. اسی لیے میرا جو کام ہے, میرا جو مقصد ہے, لوگوں کو اپنی مذہبی کتابوں سے جوڑے تاکہ وہ حق کو جانے. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ال عمران میں, سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم, آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات, اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم صرف ایک خدا میں مانیں. ولا نشرک بہ شیئا, ہم آپس میں کسی شریک کو نہ, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم دوسرے مذہب کو گالی نہیں دینا چاہیے, لیکن جو یکسانیت ہے اس کے بارے میں بات کرنا چاہیے. تو وہی میں نے لاسٹ ویک, پچھلے ہفتے کیا تھا, اور یہ ثابت کیا کہ سارے مذہب میں, چاہے اسلام ہو, یہودیت ہو, عیسائیت ہو, ہندو دھرم ہو, سب میں لکھا ہے کہ خدا ایک ہے. اس خدا کی کوئی پرتما نہیں, جس طریقے سے کہا گیا ہے سویتا اپنشد چیپٹر نمبر 4 ورس نمبر 19 اور یجروید چیپٹر نمبر 32 شلوکا نمبر 3 میں, نہ تس پرتما استی. پرتما کے معنی ہے عکس, پکچر, پینٹنگ, فوٹوگراف, آئیڈل, اسکلپچر. لکھا ہے نہ تس پرتما استی, اس ایشور, اس بھگوان, اس خدا کی کوئی پرتما نہیں, کوئی عکس نہیں, کوئی پکچر نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی پیٹروٹ نہیں, کوئی آئیڈل نہیں, کوئی اسکلپچر نہیں, کوئی اسٹیچو نہیں. اور یہ لکھا ہے بائبل میں بھی, ان دا بک آف ایکسوڈس چیپٹر نمبر 20 ورس نمبر 2 to 5, ان دا بک آف ڈیوٹرانومی چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 7 to 9, ایز ویل ایز قرآن میں سورہ اخلاص میں سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4 میں. خاتون کے شعبے میں مائک نمبر 4 میں کوئی خاتون ہو تو سوال کر سکتی ہیں. پیچھے کی میرا جانب. نام پرگتی ہے. اپنا نام تھوڑا صاف بتائیں گی. میرا نام پرگتی ہے, میں اسٹوڈنٹ ہوں. میں سائیکالوجی میں انٹرسٹ رکھتی ہوں, تو میں نے سائیکالوجی میں کچھ ایسے ہی بلاگز وغیرہ پڑھتے ہوئے پڑھا تھا کہ ہم لوگ جب پیدا ہوتے ہیں, ہم لوگ میں بچپن سے اسکلز ہوتے ہیں ڈانس کے لیے, میوزک کے لیے, یا وائس ماڈیولیشن, ایسے کچھ. تو میں جاننا چاہتی ہوں کہ کوئی مسلم ہے تو اس میں کریئر کیوں نہیں کر سکتے, ڈانس اینڈ میوزک الاؤڈ کیوں نہیں ہے؟ بہن کا سوال ہے کیا وہ سائیکالوجی کی اسٹوڈنٹ ہے اور وہ یہ کہتی ہے کہ انسان میں کچھ ایسے جین جو اسکلز پیدا ہوتے ہیں ڈانسنگ کے یا ماڈلنگ کے, تو اسلام میں ڈانسنگ اور ماڈلنگ کیوں حرام ہے؟ میں بھی ڈاکٹر ہوں, میں جانتا ہوں دیر از جینیٹکس جینز ہے, لیکن یہ کہنا کہ اسکلز ایک, اگر آپ کے اللہ نے کچھ آپ کو ہنر دیا ہے آپ کے جینز میں, اس ہنر کا صحیح فائدہ بھی اٹھا سکتے, غلط بھی. وہ ہنر کی کئی چیزیں ہو سکتے, اس سے آپ ایتھلیٹ بن سکتے, اس سے آپ اچھے کام کر سکتے, اس سے آپ ڈانسنگ بھی کر سکتے. تو یہ ضروری نہیں کوئی اسکل آپ کے پاس ہے تو اس اسکل کا غلط استعمال کرے. کوئی بولا کہ مجھے بھائی اچھی میرے ہاتھ کی صفائی, ہاتھ میں اچھے سے گھما سکتا ہوں تو میں چوری کروں گا. ہاتھ کی صفائی سے آپ اچھے کام بھی کر سکتے نا, ہاتھ کی صفائی سے سرجری کر سکتے, انسان کی جان بچا سکتے, ڈاکٹر بن سکتے, اسی ہاتھ کی صفائی سے چوری بھی کر سکتے. تو ہاتھ کی صفائی سے کا ہنر ہے اگر آپ کے پاس, اس کا اچھا استعمال کرو. جو آپ کا مین سوال تھا کہ اسلام میں ڈانسنگ اور ماڈلنگ کیوں حرام ہے. اسلام میں اس چیز جو آپ کو قرآن اور حدیث کے سے دور لے کے جاتی ہے وہ حرام ہے, کیونکہ اسلام میں مانتے ہیں
ہم ہمارے خواتین ہم عورتوں کی عزت کرتے ہیں اور ہم نہیں چاہتے کہ ان کی نمائش کرے. ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹرن ورلڈ جب ویسٹرن ورلڈ کہتی ہے in the name of women's liberalization, the Western society, in the name of women's liberalization, actually they are degrading the woman. In the name of women's liberalization, they are degrading her to a status of mistresses, concubines, society butterflies, which are hidden behind the colorful screen of art and culture. The Western society کہتی ہے کہ ہم خواتین کو بڑھاوا دیتے ہیں, ان کی عزت کرتے ہیں. وہ اصولاً کیا کر رہے, میڈیا کے ذریعے ان دا نیم آف آرٹ اینڈ کلچر, آرٹ اور کلچر کے نام پہ وہ کیا کر رہے, وہ خواتین کو ذلیل کر رہے. میں آپ کو مثال دوں گی, میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ جو کہہ رہے ماڈلنگ, ماڈلنگ کیوں کرتے ایڈ کے لیے؟ ایک بہت فیمس ایڈ ہے, جو ایڈ ہے بی ایم ڈبلیو کا. آپ نے سنا ہوگا بی ایم ڈبلیو کے بارے میں, جو گاڑی ہے جو نوجوان اسے پسند کرتے ہیں, وہ مرسڈیز کے لیول کی ہے. مرسڈیز کا سٹیٹس ہے, بی ایم ڈبلیو کا بھی ایکول سٹیٹس ہے, لیکن نوجوانوں کے لیے وہ فاسٹ گاڑی ہے, اس کا پک اپ بہت فاسٹ ہے. اس کے اندر ایک ایڈ میں, ایک مشہور ایڈ کے بارے میں مجھے ایک انسان نے, ایک شخص نے کہا کہ بی ایم ڈبلیو کی مشہور ایڈ ہے جس کے آگے ایک لڑکی کھڑی ہے, لڑکی کھڑی ہے بکنی کے ساتھ, اور وہ ایڈ کے آگے لکھا ہے ٹیسٹ ڈرائیو ہر ناؤ, ہو دا گرل آف دا کار. ٹیسٹ ڈرائیو ہر ناؤ مطلب اس کو گھماؤ. کس کو؟ لڑکی کو کیا گاڑی کو؟ تو اس ایڈ کے ذریعے یہ ایڈ ہمارے خواتین, ہمارے والدہ, ہماری بہن, ہمارے بیویوں کو بیچ رہا ہے. میں پوچھتا ہوں, گاڑیاں اکثر آدمی چلاتے, خواتین تھوڑی. پھر بھی آدمی کو متاثر کرنے کے لیے یہ ماڈلنگ کے ذریعے, یہ ڈانسنگ کے ذریعے خواتین کی نمائش ہو رہی ہے. تو یہ ویسٹرن کلچر ان دا نیم آف وومینز لبرائزیشن, کیا کر رہے, وہ خواتین کو ذلیل کر رہے. اسی لیے اسلام میں, جیسے کہ میں نے کہا میرے تقریر میں, ہم خواتین کی عزت کرتے اور حجاب میں مانتے ہیں. اسی لیے ہم ہمارے خواتین کی نمائش نہیں کرتے. اسی لیے خواتین کا سارا جسم ڈھکا ہونا چاہیے, صرف چہرہ اور ہاتھ دکھ سکتا ہے. اسی لیے یہ ڈانسنگ اور ماڈلنگ قرآن و حدیث کے خلاف ہے, اسی لیے اسلام میں خلاف ہے. ہوپ دا آنسرز دی کوسچن. مائک نمبر 5 میں بھائیوں کے شعبے میں کوئی غیر مسلم بھائی؟ جی بھائی.